سال بھر کے سب سے بہترین اور سب سے فضیلت والے ایام وہ چند لمحات کے بعد شروع ہونے والے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، اس کی فضیلت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ رمضان کے مہینے کے دنوں سے بھی زیادہ افضل دن وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ خدا را ان کو معمولی نہ سمجھیں، خوب نیکیاں کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، خوب اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ بہت بڑی اس کی وجوہات بھی ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ نے جتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں ہیں وہ ساری ان 10 دنوں میں جمع کر دی ہیں۔ بدنی عبادات، قولی عبادات، مالی عبادات، وہ سب کا مجموعہ یہ ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں۔ تو ابتدان بھی اور انشاءاللہ خطبے کے آخر میں بھی کوشش کریں گے، احباب کو یہ نصیحت ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ایام کی عظمت، قدر اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کا تذکرہ بھی زبانوں پہ عام ہوتا ہے۔ اس کی سبب یہ ہے کہ یہ حج کے ایام ہیں، یہ بیت اللہ کے طواف کے ایام ہیں، صفا مروہ کی سعی کے ایام ہیں، یہ عرفات اور مینا کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں لوگ تیاری کر کے حج کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں، اور حج پر جاتے ہوئے ہر زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا اور حج کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ ایک باقاعدہ دوبارہ اس کے اٹھا جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، اور پھر قربانی کا عمل کیونکہ ان دنوں میں اس کی بھی تیاری ہے، اس حوالے سے بھی ابراہیم علیہ السلام زبانوں پہ اس کا تذکرہ رہتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ نے جنت نہیں دینی جب تک ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے۔ 2 آیات قرآن کریم کی، فرمایا انتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے امت محمدیہ کے لوگوں تم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ یاد رکھیں جس طرح ہمیں حکم ہے نا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ایسے ہی اللہ کا آرڈر اور حکم ہے انتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، مردوں عورتوں، تم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، محبوب ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے کہ آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ اور پھر 2 نبیوں کو اللہ نے ان کی زندگیوں کو اسوہ حسنہ بنایا ہے ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ ایک محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ آپ کو بنایا ہے۔ اور یہی لفظ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی استعمال کیے۔ پارہ نمبر 28 ہے، عرش والا رب قرآن کریم میں تذکرہ فرما رہا ہے، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، ادھر بھی الفاظ یہی ہیں، اسوۃ حسنۃ، ادھر بھی الفاظ یہی ہیں۔ وہ سورۃ الاحزاب میں اور یہ سورۃ ممتحنہ میں اور 28ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حج سے پہلے، قربانی سے پہلے ابراہیمی بنو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ۔ حج بھی کر لیا، قربانی بھی کر لی، لیکن ابراہیمی نہیں بنے۔ معذرت سے جملہ تلخ ہے لیکن حق ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، فرمایا جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ پھیر لیتا ہے وہ کائنات کا بے وقوف انسان ہے۔ اللہ اس کا حج کیسے قبول کرے گا، عمرہ کیسے قبول کرے گا، قربانی کیسے قبول کرے گا؟ ان کاموں سے قبل ابراہیمی بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفات ہے، صرف ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ چاہا جائے کہ ایک ایک صفت پر پورا جمعہ پڑھایا جائے تو کثیر مواد اس میں بھی موجود ہے۔ پہلا وصف ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیں اذ قال لہ ربہ اسلم، فرمایا ابراہیم مسلمان بن جا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین،
اللہ آپ نے کہا میں مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سپرد کرنا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے سپرد کر دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ قربانی سے قبل ہمیں بھی مسلمان بننا پڑے گا۔ ہم مسلمان کیسے؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اللہ کہتا ہے حلال کھا، ہم حلال کو ترجیح نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے رشتے نہیں توڑنے، ہم رشتے توڑتے جاتے۔ اللہ نے شریعت کی نافرمانی سے منع کیا ہے، ہم مسلمان کیسے؟ بھائیو مسلمان بننا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جیسا بنے جیسے وہ مسلمان تھے۔ ایک بھی مرضی اپنی نہیں، طبیعت نے چاہا یا نہ چاہا، مرضی اللہ کی چلی، بات اللہ کی چلی، اللہ کے حکم پہ لبیک کہا۔ اللہ کہتا ہے تبلیغ کرے تو تبلیغ نہیں کی، مارے کھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، باپ کی جھڑکیں کھائی ہیں، باپ کی دھمکیاں کھائی ہیں، سب کچھ برداشت ہے، پر کیا ویسے جیسے اللہ نے کہا۔ سب سے پہلا وصف ہے، اور بھائیو مسلمان بن جائیں۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ اسلم یسلم، اسلام اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے سپرد کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ابراہیمی بن جاؤں، ایک طریقہ پہلا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان سے، اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا دے۔ آمین تو کہہ دیں۔ یقین جانے ہم نام کے معاشرہ پورا نام کا مسلمان ہے، نام کا۔ یقین جانے کردار دیکھیں تو کردار دیکھ کے لوگ بے دین ہوتے جا رہے، کردار دیکھیں تو کردار دیکھ کے لوگ اللہ کی قسم نفرت کرتے جا رہے۔ اسلام بڑا پاکیزہ ہے، مسلمان بن جائیں، یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی ابراہیم علیہ السلام کی، حنیف مسلمہ۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یک جائی سے، ہر جائی نہیں سے، یک جائی سے۔ اللہ کے لڑ لگے ہیں تو صرف اللہ کے ہیں، عبادت اللہ کی، رکوع اللہ کے، سجدہ اللہ کا، خرچ اللہ کے لیے، ہر چیز ہی اللہ کے لیے۔ حنیفہ کسے کہتے ہیں؟ یک جائی۔ آپ لفظ عام سنتے ہیں، ایک ہے ہر جائی، کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی شجروں پہ سجدہ، کبھی حجروں میں سجدہ۔ یہ طویل شفا دیتا ہے، یہ کڑا شفا دیتا ہے، فلاں شفا دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ یک جائی کیا ہے؟ اللہ ہی سے لو لگائی ہے۔ یک جائی کیا ہے؟ اللہ ہی ہر کام کرنے والا ہے۔ یک جائی کیا ہے؟ اللہ سے ہی تعلق جوڑا ہے۔ تیسرا وصف ابراہیم علیہ السلام کا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہ قرآن نے کہا ہے شرک نہیں کرتے تھے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کا حق مخلوق کو دینا، اللہ کا حق نبیوں کو دینا، اللہ کا حق ولیوں کو دینا، اللہ کا حق نیک لوگوں کو دینا۔ معاشرہ نہیں کر رہا، تباہی ہوئی پڑی ہے۔ اللہ کا حق زندوں کو دیا جا رہا ہے، مردوں کو دیا جا رہا ہے۔ فوج اپنا حق حکمرانوں کو نہیں لینے دیتے، حکمران کہتے ہیں ہمارا حق ہے، فوج نہ لے۔ عام بندہ، باپ اپنا حق بیٹے کو نہیں لینے دیتا، بیٹا باپ کو نہیں لینے دیتا، بھائی بھائی کو نہیں لینے دیتا۔ ہر ایک کے حق موجود ہیں، حکمرانوں کے موجود ہیں، جانوروں کے حق موجود ہیں۔ ہماری بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس کا جی چاہتا ہے اللہ کے حق میں ڈھاکہ مارتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اللہ کے حق میں کسی کو شریک کر دیتا ہے۔ نہ قانون ہے، نہ دستور ہے، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی بتانے والا۔ اب بھائیو ابراہیم علیہ السلام لم یک من المشرکین، اللہ کہتے ہیں مشرک نہیں تھے، انہوں نے اللہ کا حق صرف اللہ کو دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کیا ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ کہتے ہیں میرا ابراہیم میرا وفادار ہے۔ وفا یوفی، وفا کرنا۔ ہماری وفا اللہ سے کیسی ہے؟ یقین جانیے ہم نے دیکھا ہے دوست سے وفا کرتا ہے اور وہ عنایت کرنے کی انتہا کر دیتا ہے، بڑا چھوٹے سے وفا کرتا ہے، وہ راضی ہو کے خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ رب سے وفا کرتا ہے اللہ کی قسم وہ رحمتوں کے دروازے ہی کھول دیتا ہے، وہ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، سارا جگ